اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، اس سے قبل سورہ بقرہ کی ہم نے آیات پڑھی جس میں جو ہے لا ریب فی متقین، بالغیب اور صلاۃ، ان کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اس ارشاد کو سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں تو تقوی کا مفہوم ہے کہ بچ جاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے سے۔ تقوی کا مادہ ہے اصل میں وا قاف یا، اور یہ قرآن حکیم میں مختلف انداز میں استعمال ہوا ہے 257 دفعہ۔ ہر پس منظر میں اس کا ایک خاص مفہوم ہے۔ یہاں جو تقوی کا مفہوم اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر نازل ہوا اور تم سے پہلے جو نازل ہوا، تم پر نازل ہوا ہے قرآن حکیم، اور اس سے پہلے تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، صحیفے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا کوئی نہ کوئی پہلو دنیا پر نازل ہوتا رہا، اور کوئی نہ کوئی کتاب نازل ہوتی رہی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کتابیں بھی راہ ہدایت ہی بتاتی تھیں، اور یہ کتاب بھی راہ ہدایت ہی بتاتی ہے۔ راہ ہدایت اب یہاں اس حوالے سے کہ اگر ہم اس سے پہلی جو کتابیں ہیں ہمارے بالکل ہی متصلاً تورات اور انجیل، ان کو بھی ہم اپنی ہی کتابیں سمجھیں، اگر ہم انہیں اپنی کتابیں نہیں سمجھیں گے اور انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان ناقابل اعتبار ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمان کو ہدایت دی ہے کہ تمہارا قلب اور ذہن اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ نہ صرف قرآن حکیم بلکہ اس سے پہلی کتابوں کے بھی جو احکامات تھے انہیں بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور ان پر چلنے کی کوشش کریں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے تنگ نظری کی بنا پر کہا یہ قرآن مجید ہماری کتاب ہے، وہ یہودیوں کی ہے اور وہ عیسائیوں کی ہے۔ یہ سوچ سراسر ان اسلامک ہے۔ ساری ہی کتابیں میری ہیں، ان پر عمل کرنا میرے لیے لازم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کے اندر ناسخ و منسوخ کا مسئلہ کر کے اس کو مشکوک بنایا۔ یہودی اور عیسائی جو تھے وہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اصل سبجیکٹ کو اس موضوع سے ہٹا کر کے دوسری طرف بیان کر دیتے تھے۔ یہ قصور ان علماء کا، ان پادریوں کا، ان پنڈتوں کا، ان مولویوں کا ہے۔ لہذا اگر ہم ان تمام اصولوں کو جو پہلی
کتابوں میں بھی اور بعد کی کتابوں میں بھی آئے ہیں، تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، ہم سیدھے راستے پر ہوں گے جو اللہ کی طرف سے ہے، واولئک ھم المفلحون، اور فلاح پا جائیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے اصول دیے ہیں جن پر انسان چل کر کے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہدایات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔